حمدی صاحب کا جو موقف ہے میرے بھائی، وہ سطحی باتیں ہیں ان کی، اور ان کا یہ کہنا کہ امرہم شورا بینہم کے تحت خلفائے راشدین نے کوئی سسٹم قائم نہیں کیا تھا. تو پہلے تو میں غامدی صاحب سے الزامی جواب کے طور پہ پوچھوں گا کہ اللہ کے نبی نے کوئی سسٹم قائم کیا تھا اس طرح کا؟ تو تھوڑی جرت کریں نا، تو بات کریں نا، سب کو اسی کرائٹیریے سے گزارے نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی اس طرح کا سسٹم دے کے گئے تھے امرہم شورا بینہم کے تحت، کہ جس کے تحت حضرت ابو بکر کو خلیفہ چنا گیا تھا؟ تو خاموش ہو جائیں گے یہ. تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں دیا تھا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو نیگیٹو پوائنٹ کے طور پہ بیان کرنے والے؟ ورنہ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کمنٹس کریں نا، کہ سب سے زیادہ فکر تو ان کو تھی اپنی امت کے بارے میں. تو یہ مطلب ایک ایسی باتیں جن کی بنیاد نہیں ہے. امرہم شورا بینہم، نبی علیہ السلام اپنے مبارک زمانے میں بھی جتنے مسلمان تھے ساروں سے ووٹنگ کرواتے تھے یا تمام قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ مشورہ کرتے تھے؟ سورہ توبہ میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینڈ پہ جا کے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمام قبیلے کے لوگ ہی جا کے علم حاصل کریں، چاہیے کہ چند ایک لوگ مخصوص ہوں جو علم حاصل کریں، وہ آ کے اپنے قبیلوں میں اسے سکھائیں. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جب کوئی قبیلہ ایمان لے کر آتا تھا تو آپ ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے، ان کا سردار، اس سے مشورہ کیا جاتا تھا، اور وہ مشورہ پورے قبیلے سے مشورہ شمار ہوتا تھا. یہ قبائلی سسٹم تھا، امرہم شورا بینہم ہوتا تھا، قبائلی سسٹم تھا. اب سیدنا علی یا سیدنا عباس بن عبد المطلب یہ بنو ہاشم کے ریپریزنٹیٹیو تھے، حضرت عثمان جو ہیں وہ بنو امیہ کے ریپریزنٹیٹیو تھے، تو اس کا مطلب پورا ایک قبیلہ ہوتا تھا. یہ تو بات ہی غلط ہے کہ امرہم شورا بینہم نہیں تھا. اور پھر کرائٹیریا تو ایک رکھے نا سب کے لیے. حضرت معاویہ کی وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر پاکستان میں جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے خلاف ماشاءاللہ دلیری سے بولتے ہیں. جو اس امت میں سب سے بڑا ڈکٹیٹر گزرا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس نے بڑا امت کے اوپر احسان کیا. تو مجھے بتائیں مشرف کا کیا قصور ہے جس سے غامدی صاحب اتنے ناراض تھے کہ اس کے بارے میں انہوں نے ٹی وی چینل کے اوپر کہہ دیا تھا کہ جب مشرف نے ماشاءاللہ لگایا تھا تو سب آرڈینیٹس کو چاہیے تھا اس بندوق کو اس کے اوپر کر لیتے کہ تو ہمیں آئین کے خلاف چلا رہے ہیں. تو یہ قانون حضرت معاویہ کے اوپر کیوں نہیں لگتا کہ جب انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور یہ کہنا جی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جس ٹائی کے بعد خلیفہ بنے تھے، جو بخاری میں آتا ہے جو 6 رکنی کمیٹی تھی حضرت عمر نے بنائی تھی، اینڈ پہ حضرت عثمان اور علی بچے تھے، ان دونوں میں سے حضرت عثمان کو سلیکٹ کیا گیا تھا. تو اگر حضرت معاویہ اس قابل تھے تو اس 6 رکنی کمیٹی میں کیوں نہیں تھے؟ ٹائی ان دونوں میں کیوں آگے پڑی اینڈ پہ؟ حضرت طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف باہر نکل گئے تھے. جب ٹائی 2 میں پڑی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ دونوں میں سے جب ایک چنا گیا تو دوسرا جب فوت ہو جائے گا تو اس کے بعد جو دوسرا بچا ہے وہ سب سے سوٹیبل پرسنالٹی تھا. تو امرہم شورا بینہم تو ہوا تھا. یہ کون سی بات کرنے والی بات ہے؟ اور باقی احادیث کا وہ رد کرتے جا رہے ہیں، ان کو وہ کوئی احادیث نظر نہیں آ رہی، اور دوسری طرف جھوٹی تاریخی روایتوں کو لے رہے ہیں. تو تاریخی روایتوں پہ اگر جانا ہے میرے بھائی تو حضرت معاویہ کے حق میں اگر ایک تاریخی روایت ہے تو ان کے تو خلاف 1000 تاریخی روایتیں ہیں، تو پھر ہم لے آئیں گے، تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ احادیث کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا موقف تھا. اس دور کے سارے واقعات احادیث کے اندر صحیح سند سے بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں. میں نے کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے الحمدللہ، اس کے اندر ہر چیز کلیئر ہے. اور حدیث عمار جو ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے، حدیث متواتر ہے وہ کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو ان سے پوچھیں اس پلانٹ ارتھ پہ آج تک کسی محدث نے اس حدیث کا انکار کیا؟ سنی شیعہ کسی نے، بڑے بڑے چیمپئن ناسبی گزرے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے جرت نہیں کی ہے. ہمیشہ حضرت علی کو انہوں نے حق میں مانا، حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا کہہ دی کسی نے، اور کسی نے کہا کہ نہیں ہٹ درمی پہ مبنی تھی، لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ حضرت معاویہ کو ٹھیک کہیں. تو پھر معاملات کہاں سے کہاں پر؟ کسی اصول کے اوپر تو کھڑے ہونا. کیا اصول بنایا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر یہ ہمیں کہتے ہیں جی صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے. بھئی صحابہ، جن صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہے وہ صحابہ کون سے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے 3 طرح کے صحابہ ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار،
सबकत ले गए शुरू में जो ईमान ले आए मुहाजिरीन और अंसार, और जिन्होंने एहसान से उनकी पैरवी की, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, उनसे अल्लाह राजी हुआ है। और ये भी एक जनरल रूल के तौर पर एक्सेप्शन है। साबिकून अव्वलून में हिजरत हबशा, जो हिजरत मदीना से भी पहले हुई थी, हजरत उम्मे हबीबा का खामन था उबैदुल्लाह, वो वहां जाके मुर्तद होके ईसाई होके मरा, तो आप उसको भी रदियल्लाहु अन्हु कहेंगे कुरान के तहत? तो कहेंगे नहीं, एक्सेप्शन है। दूसरा आया सूरह तौबा की उससे अगली आयत में कि मदीना और इर्द गिर्द पक्के मुनाफिक हैं नबी, जिनको तुम भी नहीं जानते, अल्लाह उनको जानता है, लेकिन है हुजूर के साथियों में, नमाजें भी पढ़ते थे। तीसरा आयत नंबर 102 में आया कि फिर बाकी जो बच गए वो मिले जुले अमाल करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको मुस्तकबिल में देखेगा। तो कुरान में नबी इस्लाम के साथियों की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, पक्के मोमिन, पक्के मुनाफिक और मिले जुले अमाल करने वाले। आप मुझे बताएं कि सहाबा इकराम कौन से सहाबा किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये हमें कहां से पता चलेगा? बुखारी मुस्लिम से पता चलेगा। तो जिधर जिधर जो फिट है वो सबको पता है। तो इस तरीके से किसी की गलतियों पे पर्दा डालने से कुछ नहीं होना। कुरान अपने मुकदमे में बिल्कुल वाज़ेह है, और ये कहना कि जी उन्होंने कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया, वो इसीलिए नहीं किया कि इसको इज्तिहाद के ऊपर छोड़ा है। माशाल्लाह मशवरे से ही चीजें होती थी, अल्लाह का शुक्र है। फिर नई पाक छोड़ी है जी, हजरत अली ने हदीस मार क्यों नहीं पेश की? मेरे भाई किसको पेश करें? उसको जिसे खुद हदीस पता है। उठाए मुस्नद अहमद में कितनी हदीसें हैं कि दस्ते रास अमर बिन आस कह रहे हैं कि मुआविया कत्ल हो गया अम्मार इब्न यासिर, और तुझे पता नहीं रसूलुल्लाह ने कहा था बाकी जमात कत्ल करेगी, तो वो आगे से कहते हैं कि हमने तो नहीं ना कत्ल किया, ना अली लेके आता और ना वो कत्ल होता, अली ने लाके हमारे नेजों के आगे उसे फेंका। जो शख्स अहदीस का इस लेवल तक मजाक उड़ाए, उसको जाके हदीस कौन सी सुनाई जाए? उसे तो पता है। यानी अब मैं गामदी साहब को सुनाऊंगा कि ये हदीसें क्या है, कुरान की आयत क्या है, उनको नहीं पता कि कहां उन्होंने क्या किया हुआ है। तो अगर यही हम उसूल मानेंगे तो फिर हम कहेंगे भाई सकीफा बनी साइदा में जो हजरत अबू बकर की बैत हुई है, बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है, उसमें तो हजरत अबू बकर ने अबू उबैदा इब्न जरा और हजरत उमर का हाथ उठा के कहा था कि अंसार मदीना इन दोनों में से खलीफा चुन लो। तो उस वक्त हजरत अबू बकर ने क्यों नहीं कहा कि मुझे हुजूर ने अपने मसले पे खड़ा किया था, मैं तुम्हारा सक्सेसर हूं तुम्हारे नबी के बाद? उन तो नहीं पेश किया, ये तो हजरत उमर ने उनको आगे किया। तो छोड़ दे मेरे भाई, बात कहां से कहां जाएगी, किसी एक उसूल के ऊपर खड़े हो। मेरे ख्याल है गामदी साहब ने जितनी इज्जत कमाई थी ना अपनी इल्मी गुफ्तगू से, मुझे उनके बहुत करीबी लोग जो 20-20, 25-25 साल से उनके साथ अटैच हैं, उन्होंने मुझे कहा कि गामदी साहब इतने कमजोर ग्राउंड के ऊपर नजर आए हैं अपने इन यानी जो इन्होंने फिलॉसफी घड़ी है इसके ऊपर, कि इससे पहले कभी इतने कमजोर नजर नहीं आए थे, ना कोई आयत ना कोई हदीस, अपनी मर्जी की चीजें। वे किसी ग्राउंड पे तो खड़े हो ना, एक उसूल तय करें तो फिर हम देखें कि अहमद माविया का स्टेटस इनको बताते हैं। आज एक कुरान पे आए तो बताएं कि उनके अमाल कुरान वाले थे, उनके अमाल ज़ाहिर है हदीसों में रिपोर्ट हुए हैं, तारीख को तो चले झुटला देंगे। जो बुखारी मुस्लिम में उनके अमाल आए हैं कि वो अपने दौरे खिलाफत में क्या, दौरे मलूकियत में क्या कुछ करते रहे, और ये सुन्नियों की किताबें हैं, तो बताएं ये साबिकून अव्वलून वाले अमाल हैं? फिर हम हजरत अली का भी करैक्टर बताएंगे। तो किसी ग्राउंड पे तो खड़े हो ना, कुरान पे आने तो आ जाए। कुरान में तो वैसे ही पत्ता साफ है, साबिकून अव्वलून ये है ही नहीं है, मिले जुले अमाल करने वाले हैं। ठीक है, हम राफजियों की तरह ये नहीं कहते कि मुनाफिक है, हम तीसरी कैटेगरी में डालते हैं। हदीस पे आ जाए तो इंशाल्लाह फिर इस तरह हम खोल खोल के आपको बयान करेंगे। जब आप ना कुरान पे खड़े हो रहे हैं ना हदीस पे खड़े, आप खड़े किस चीज के ऊपर है? मुझे ये नहीं समझ आ रही, किस बुनियाद के ऊपर आप ये दावा कर रहे हैं? कोई ग्राउंड तो लेके है ना, खाली ज्यादा देर बोल लेने से तो कोई दलील नहीं आती। तो आप देख लें फिर लोगों ने उनके साथ क्या किया कि कोई इल्मी बात करें, किसी ग्राउंड के ऊपर खड़े हो। जब तक हम किसी कॉमन टर्म के ऊपर राजी नहीं होते हैं उस वक्त तक आगे चल नहीं सकते। जब हमारा सिलेबस ही एक नहीं हो रहा तो फिर हम आगे कैसे चलेंगे? उसी बुखारी मुस्लिम से आप जो है वो अपनी मतलब की रवायतें ले आए, जब हम उसी बुखारी मुस्लिम से उन्हीं इसनाद के ऊपर जो है वो अमीर शाम के बारे में बात करें तो आप कहें मैं हदीसों को नहीं मानता। तो सर छोड़ दें हदीसों को। मेरी तो वीडियो हदीस अम्मार से क्यों भागते हो, ये मेरी वीडियो देखें, मैंने इनके 14 तबक रोशन किए कि आ जाओ कुरान पे। कुरान बता रहा है कि किसका ईमान किस लेवल का है, कौन मिले जुले अमाल करने वाला है, कौन मुनाफिक है और कौन सबकत ले गया है। ये कौन लोग हैं, ये किस मौके पे आके मुसलमान हुए हैं जब इस्लाम की जीत हो चुकी थी। तारीख भी यही कहती है, अहदीस भी यही कहती है।
تو ان لوگوں کا سٹیٹس قرآن میں کیا ہے؟ پھر ہمیں کہیں گے کل وعد اللہ الحسنى، بھائی کس کے ساتھ اللہ نے حسنہ وعدہ کیا ہے؟ جو اعمال بھی کرے گا۔ سورہ الفتح کی آخری آیت ہے 29 نمبر، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کی اللہ نے تعریف کی ہے، اور یہ کن صحابہ کی؟ صلح حدیبیہ والے۔ یہ اس موقع پہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا ان سے، لیکن اس کے اینڈ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان میں سے بھی مغفرت اور اجر عظیم ان کے لیے جو نیک اعمال کے اوپر ثابت قدم رہیں گے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ میں بتا رہا ہوں سابقون اولون، ہجرت حبشہ کا صحابی جو ہے مرتد ہو کے مرا ہے، عبید اللہ ام حبیبہ کا خاوند، ام المومنین کا سابقہ خاوند، حضرت معاویہ کی بہن تھی ام حبیبہ۔ تو یہ کس کو لے کے بیٹھے ہوئے میرے بھائی؟ کاتب وہی بخاری مسلم میں آتا ہے مرتد ہو گیا تھا، زمین میں دفناتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، تو کاتب وہی ہونا بھی اس وقت فضیلت ہوگی جب آپ کے مال بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ میں اس کے اوپر میرا اتنا کچھ میں بول چکا ہوں، میں نے احادیث لکھ دی ہیں۔ غامدی صاحب کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے، نہ قرآن پہ ہم سے بات کر سکتے ہیں، نہ احادیث، تو خیر انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا کہ احادیث ہمارے خلاف ہیں، ٹھیک ہے۔ جب متواتر احادیث کا انکار کر رہے ہیں تو تھوڑی سی جرت کر کے کہیں کہ انجینئر صاحب وہ موقف بیان کر رہے ہیں جو بخاری مسلم کا ہے، تاکہ پھر ہم لوگوں کو بتائیں کہ بخاری مسلم کس کے امام ہیں، اور یہ بتائیں کہ یہ کس کا موقف بیان کر رہے ہیں۔ کسی ایک امام کا نام لے جسے امت مانتی ہو، سنی ہو شیعہ ہو، تو یہ اس کے جواب میں غامدی صاحب اینڈ پہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ہی کھولی ہے۔ تو آپ پہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں حقیقت کھولی ہے، کسی اور نے کھولی ہے حقیقت۔ اللہ نے کھولی ہوتی تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ اپنا موقف رکھتے۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا جواب دو، اور جواب تو اس بات کا دے کوئی بات ہوئی بھی ہو۔ ایک بندہ سطحی باتیں کر کے بغیر ریفرنس کے بیان کر کے چلا جائے، اس کا میں کیا جواب دوں؟ وہ کوئی آیت لائے، کوئی حدیث لائے جس کا میں جواب دوں، ٹھیک ہے۔ امرهم شورا بینہم کہیں نہیں، جن کو پتا کہ اس کا مطلب قبائلی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ووٹنگ ڈلوانی ہوتی ہے یا صرف قبیلوں کے سرداروں کو پوچھنا ہوتا ہے۔ تو یہ چھوڑ دیں، ان لوگوں کو کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے۔ اور ہمارا اصول ہے کہ جو بندہ کسی گراؤنڈ پہ نہ کھڑا ہو آپ اس کے ساتھ بات کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے قرآن میں حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ٹھیک ہو گئے۔